إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى في موضع آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا عن أبي بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب الجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری جہان کا خالق مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، رمضان کا پربہار مہینہ جو ہمارے اوپر آیا تھا، سایہ فگن ہوا تھا، یوں لگا جیسے پل بھر میں ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کو نیکیاں کرنا کافی محبوب تھا۔ اللہ رب العالمین کو اس مہینے کی نیکیاں کافی عزیز تھیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے ہیں، اپنے برکتوں کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے، اپنے مغفرت کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے، اپنے توبہ و استغفار کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیا ہے۔
یہ اور بات ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو نیکیاں محبوب تھی، توبہ و استغفار اور زیادہ محبوب تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر اللہ کو رمضان کے اندر نیکیاں محبوب تھیں، توبہ و استغفار محبوب تھے، تو دوسرے دنوں کے اندر اللہ نے اس کو بند کر دیا۔ نہیں، وہی اللہ تعالیٰ جو رمضان کے اندر تھا، رمضان کے بعد کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جامع خطبہ دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دنیا کے اندر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، منافقوں کی جماعت، نام نہاد مسلمان جو اسلام کے ماننے والے تھے، اپنے آپ کو دین سے پھیر لیتے تھے، دین سے پھرنے کا اعلان کر دیا تھا، اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نام نہاد مسلمان جو منافقین کی جماعت تھی، اسلام سے اپنے آپ کو برات کا اظہار کر لیا، اپنے آپ کو اسلام سے پھیر لیا اور مرتد ہونے کا اعلان کر دیا۔ قربان جائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف لائے اور صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جامع خطاب دیا جو آج بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ 3668 نمبر کی روایت کے اندر ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ لا يموت۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو دین سے پھرنے کا اعلان کر دیا تھا، نبی کے نبوت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ابوبکر صدیق نے کہا، اے لوگوں جو محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد کی پرستش کرتے تھے، اے لوگوں سن لو، محمد کا انتقال ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا، ومن کان یعبد اللہ، اور اے لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی پرستش کرتے تھے، اللہ کی پوجا کرتے تھے، تم بھی سن لو، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں، اللہ کی عبادت کو محمد کی وفات کے بعد بھی جاری رکھو۔ ابوبکر صدیق نے ایسے لوگوں کو جو نبی کی وفات کے بعد اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیا، اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ لوگوں اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو پھر جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ محمد کے رہتے ہوئے بھی موجود تھا، اللہ محمد کے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی موجود تھا، ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی عبادت ہوتی تھی اور قیامت تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع پیغام، ابوبکر صدیق نے نبی کے وفات کے موقع پر ایک جامع پیغام دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اپنی عبادت کو جاری رکھے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر تصور کرتا تھا، اللہ کو زندہ محسوس کرتا تھا، ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آنی ہے، اللہ رب العالمین کبھی موت کے آغوش میں نہیں جائے گا، وہ پہلے سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایسے رمضان کے اندر عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہماری توبہ و استغفار کو سننے والا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو، ہماری آزادی کو اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی قبول کرنے والا ہے۔ یہ شرط ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو جاری رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی عبادتوں کو رمضان کے تک خاص کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو رمضان کے مہینے میں موڑ دیتا ہے، اسی میں شامل کر دیتا ہے، اس کے بعد عبادتوں کو بند کر دیتا ہے، ایسا انسان گویا کہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بعد بھی ایک مسلمان عبادت کو جاری رکھے، ایک مسلمان عبادت میں تسلسل پیدا کرے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے، شوال کے روزوں کو بھی مستحب بتلایا ہے، اسی لیے تاکہ مسلمان رمضان کے بعد روزہ توڑنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو سستی محسوس مت کرے، اپنے آپ کو اس سے الگ مت ہو جائے، بلکہ اسی چیز کو جاری رکھے اور شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کرے۔ اس کی حکمت یہی بتلائی گئی ہے کہ ایک مسلمان رمضان کا روزہ رکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ عبادتوں کو اپنے آپ سے کٹ کر دے یا اپنے آپ کو عبادتوں سے جدا کر لے، بلکہ شوال کے روزوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا، جائز اور مستحب قرار دیا، افضل قرار دیا اور پورے زمانے کے روزہ رکھنے کے مشابہ قرار دیا۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ صحیح مسلم کی 1164 نمبر کی روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو مکمل کیا، شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ پورے زمانے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ایک مہینہ رمضان کا پھر شوال کے 6 روزے، نبی نے اعلان کر دیا زمانے بھر کے روزہ رکھنے کی طریقے سے ہے۔ کیا ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ بھائی ایک مہینے کا روزہ رکھ لیا پھر شوال کا 6 روزہ رکھ لیا، پورے زمانے روزہ رکھنے کے برابر کیسے ہے؟ آئیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مہینے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی سے لے کر کے 10 نیکی تک اس کو دیتا ہے، ایک نیکی سے لے کر کے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی کے برابر دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہم نے ایک مہینے روزے کا اہتمام کیا تو گویا کہ 10 مہینوں کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہم کو مل گیا، اور اس کے بعد اگر ہم نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، 6 نیکی 60 نیکیوں کے برابر ہو گئی، 60 روزوں کے برابر ہو گیا۔ تو 10 مہینے رمضان کے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہو گیا، گویا کہ 12 مہینے کے برابر ہو گئے، گویا کہ 12 مہینے کے برابر ہو گئے۔ اب اگر ایک انسان ہر سال رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ شخص زمانے بھر کے روزہ رکھنے کی طریقے سے ہے۔ یہ شوال کے روزوں کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اسی لیے کہ آدمی رمضان کے روزوں کے بعد اپنے آپ کو دین سے علیحدہ نہ کرے، اپنے آپ کو علیحدہ نہ کرے، بلکہ دین سے جڑا ہوا رہے، شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کرے، اور اگر 6 روزہ رکھیں گے تو گویا کہ 60 روزوں کے برابر ہم کو ثواب ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بعد بھی نفلی روزہ یہ رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو عبادتوں سے بالکل علیحدہ نہ کرے، شوال کے 6 روزے رکھے۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کی تشریح ضروری ہے، وہ یہ کہ پہلے چھوٹا ہوا روزہ مکمل کیا جائے یا پھر شوال کا روزہ پہلے رکھ لیا جائے۔ اس تعلق سے علماء کے مابین سخت اختلاف ہے، کون پہلے رکھا جائے کون بعد میں رکھا جائے۔ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ شوال کے روزے بعد میں رکھا جائے اور فرض روزے پہلے رکھا جائے، اس لیے کہ فرض کو سنت پر، فرض کو نفل پر مقدم حاصل ہے، اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ پہلے اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں
تو پہلے آدمی اس کو مکمل کرے، اس کو رکھے، اس کے بعد شوال کا روزہ رکھے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی باقی بچے ہوئے دنوں میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ اب اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر فرض روزوں کو رکھے گا تو اس کے شوال کے روزے چلے جائیں گے، شوال کے روزے آپ کو 1 مہینے کے اندر ہی رکھنا ہے۔ اگر یہ ڈر ہے، اگر یہ خدشہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کے بجائے ہم فرض کے روزے رکھیں گے تو شوال کے روزے ختم ہو جائیں گے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے شوال کا روزہ رکھیں۔ اگر شوال کے اہمیت ختم ہونے کے بعد شوال کی اہمیت ختم ہو جائے گی، شوال کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اگر فرض روزہ رکھے گا تو ایسے آدمی کو چاہیے پہلے شوال کا روزہ رکھے، اس کے بعد فرض روزوں کی تکمیل کرے، فرض روزوں کو بعد کے ایام میں اس کو پورا کرے۔ یہی زیادہ واضح بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اگر موقع ہے تو پہلے فرض روزوں کی تکمیل کرے اور اس کے بعد شوال روزوں کو پورا کرے، اور اگر فرض روزہ رکھنے کی وجہ سے شوال کا روزہ اس کا ضائع ہو جائے گا، شوال کا روزہ اس کو موقع نہیں ملے گا رکھنے کا، تو پہلے شوال کا اہتمام کرے، اس کے بعد فرض روزوں کو مکمل کرے۔ یہی زیادہ راجح بات معلوم ہوتی ہے۔ شوال کے روزوں کے بعد بہت سارے لوگ چھٹے دن پر یا 7ویں دن پر 6 روزہ مکمل ہونے کے بعد ششی عید کرتے ہیں، ششی عید کرتے ہیں اور مٹھائیوں کا دورہ چلتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بلا کر کے دعوت دی جاتی ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے شوال کے بھی 6 روزے رکھے۔ اس طرح کے عمل کرنے کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے آدمی اگر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو 7ویں دن ششی عید کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو بتلانے کی کوشش کرے میں نے شوال کے روزے مکمل کیے ہیں، آؤ میرے گھر پر خرما پی لو یا دودھ پی لو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ریاکاری کے قبیل سے۔ اس لیے ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہوگا، ایک مسلمان جو رب کو راضی کرنے کا اس کا مقصد ہوگا، اس طرح کے عمل سے اپنے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی نکل گئے ہیں جو روزہ تو رکھتے بھی نہیں، شوال کے روزے رکھنے کے بجائے صرف عید، ششی عید منانے کے اوپر تلے رہتے ہیں، یعنی روزہ بھی نہیں رکھا، شوال کا اہتمام بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود بھی ششی عید منا کر کے لوگوں کو دودھ خرما پلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی نے واضح کیا کہ شریعت کے اندر 2 ہی عید ہے، اس لیے کوئی بھی شخص اگر شوال کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے اس شوال کے روزوں کو مکمل کرے، نہ کہ عید کر کے، نہ کہ لوگوں کو بلا کر کے، محفل رچا کر کے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے کہ میں نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب عمل ریاکاری کے قبیل سے۔ اگر کوئی آدمی شوال کے روزوں کے بعد عید مناتا ہے، عید کا اہتمام کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ریاکاری کے قبیل سے عمل کرتا ہے۔ ایسے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزہ رکھنے کا حکم اسی لیے دیا تاکہ مسلمان رمضان کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو جاری رکھے۔ رمضان کے روزوں پر منحصر رہنے والے لوگوں، نبی کا فرمان سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کی موت عمل کرتے ہوئے آئے گی اس کی موت اچھی موت مانی جائے گی، اس کے زندگی کا خاتمہ اچھا مانا جائے گا، اور جس کی موت عبادتوں سے دور رہتے ہوئے، نمازوں سے دور رہتے ہوئے، پرہیزگاری سے دور رہتے ہوئے آئی، ایسے شخص کی موت برے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ ایسے لوگوں کی موت گنہگاروں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، وہ صرف رمضان کی عبادتوں پر منحصر نہیں رہتا ہے۔ 1 مہینہ عبادت کر لیا، 11 مہینے چھوڑ دیا، موت کس مہینے میں آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔
11 مہینے کے اندر زیادہ آنے کے امکان ہے، اس لیے کہ 1 مہینہ کم ہے اور 11 مہینے زیادہ ہیں، اس لیے ایک مسلمان اپنی عبادت کرتے ہوئے اپنے موت کو ایسے وقت میں آنے کی امید کرتا ہے جس میں وہ انسان اللہ کو راضی کر لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کے اندر سے بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، بہت دلیری بہت محنت کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، 6493 نمبر کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہنمی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو یہ بہادری سے لڑ رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ جہنمی آدمی کو دیکھ لے۔ سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھایا کہ جب تک اس شخص کی موت نہیں ہو جائے گی تب تک میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جہنمی کیوں کہا ہے۔ حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس آدمی کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا اور جس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا تھا، اسی جنگ کے اندر زخم کھایا، اسی جنگ کے اندر زخم اس کے جسم پر لگا، لیکن زخم کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، زخم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا، اپنی تلوار کو زمین کے اندر گاڑ دیا، اپنے تلوار کے دستے کو زمین کے اندر گاڑ دیا اور اپنے پورے جسم کو تلوار کے حوالے کر دیا۔ تلوار اس کے جسم سے نکلتے ہوئے پار ہو گئی اور اسی حالت میں اس شخص کی موت ہو گئی۔ دوڑتا ہوا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک بار اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے، میں نے دیکھ لیا اس کے آخری عمل کو اور واقعی اللہ کے رسول اس نے جنگ کے اندر زخم کھائے، زخم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا اور اپنی تلوار کے ذریعہ خودکشی کر لیا۔ نبی نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ایک آدمی ہوتا ہے جو برابر جنت کے عمل کا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب جنت سے ایک بالش دور رہ جاتا ہے اپنے زندگی کے اندر جہنم والا کام کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت اسی حالت میں دے دیتا ہے اور وہ شخص جہنمی والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص زندگی بھر جہنم والا کام کرتا رہتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے راستے کو بدل کر کے نیکیوں کی طرف لے آتا ہے اور وہ شخص اسی حالت میں مر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جہنم کے راستے سے ہٹ کر کے جنت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اے میرے صحابہ، عملوں کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، انسان کے موت پر ہے۔ جب انسان کی موت عمل کرتے ہوئے آئی گویا کہ اس کا دار و مدار اچھے عملوں پر ہے، اور اگر ایک انسان کی موت برائیوں میں لگے ہوئے رہتے ہوئے آئی، نمازوں سے دور رہتے ہوئے آئی، عبادتوں سے دور رہتے ہوئے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایسے شخص کی موت برے لوگوں میں شمار کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں لڑنے والا انسان، جب اس کی موت خودکشی کر کے آئی نبی نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اب بتائیے، اگر ہم 1 مہینہ عبادت کر لیں، 1 مہینہ ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں اور 11 مہینہ رب کو ناراض کریں، ہم کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ہم کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟
معلوم ہوا کہ وہ انسان جو رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ساتھ دوسرے مہینوں کی بھی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، اور رمضان تو ایک ٹریننگ دینے کی ذریعہ ہے، رمضان ایک عبادت کا طریقہ بتانے کا ذریعہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، جو رمضان کے مہینے کے اندر کے فجر کی پابندی کر سکتا ہے، عشاء کی پابندی کر سکتا ہے، تراویح کی قیام اللیل کی پابندی کر سکتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے اس کے ذریعہ کہ اے بندے دوسرے دنوں کے اندر بھی اس کی تو عبادت جاری رکھ سکتا ہے۔ تو رمضان تو ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا، رمضان عبادت کے طریقے بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن آج مسلمانوں نے اس کے ٹریننگ کو رد کر دیا ہے۔ تو ایک مہینہ عبادت یہ انسان کے کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ 11 مہینے ناراض کر کے ایک مہینہ راضی کر کے اللہ رب العالمین کو کوئی انسان کامیابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایسا انسان جو رمضان کے صرف ایک مہینے کی عبادت کرتا ہے، باقی ایام میں چھوڑ دیتا ہے، عبادت کا ہے نہیں معلوم، نماز کا ہے نہیں معلوم، صدقہ و خیرات کا ہے نہیں معلوم، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مثال دیا، ایک بڑھیا عورت سے مثال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 92 کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا جو دن بھر ایک سوت اور دھاگے بنا کر کے مضبوط بناتی ہے اور شام ہوتے ہی سارے دھاگوں کو کٹ کر دیتی ہے، اس کو بکھیر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بڑھیا عورت کی مثال اس آیت کے اندر دیا اور اعلان فرمایا اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندو اس بڑھیا عورت کی طرح عمل مت کرنا جو بڑھیا عورت دن بھر دھاگے بناتی تھی، دن بھر سوت اور دھاگے کا کام کرتی تھی، جب وہ دھاگا اور سوت مضبوط ہو جاتا تھا شام ہوتے ہی اپنے اسی اوزار سے اپنے اسی ہتھیار سے اس دھاگے کو بھی کٹ کر کے بکھیر دیتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو دیوانی قسم کی تھی، بیوقوف قسم کی ایک عورت تھی جس کا نام خرقہ بتلایا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر یہ صبح سے لے کر کے شام تک دھاگا بناتی تھی اور مضبوط کرتی تھی اس کو، اور جب کام ختم ہوتا تھا تو شام کو اس رسی کو اس دھاگے کو کاٹ کر کے توڑ کر کے بکھیر کر کے چلی جاتی تھی۔ اس عورت کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا اور مسلمانوں کو بھی پیغام دیا کہ اے مسلمانوں اس بوڑھی عورت کی طریقے سے مت ہو جاؤ، اس دیوانی عورت کی طریقے سے مت ہو جاؤ، اس احمق عورت کی طریقے سے مت ہو جاؤ کہ ایک مہینہ تو عبادت کر کے نیکیوں کو جمع کر لو اور جب سال کے دوسرے ایام آئے ان نیکیوں کو برباد کر لو، اللہ نے کتنی پیاری مثال دے کر کے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ بوڑھی عورت تو دیوانی تھی، احمق تھی، اور آج ایک بندہ ایک مسلمان اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس بڑھیا عورت کے اندر اور اس آدمی کے اندر جو رمضان کی عبادتوں پر صرف اپنے آپ کو منحصر کرتا ہے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ واضح کیا کہ آدمی اگر رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کیا ہے تو اس کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی موت کب آ جائے، انسان کی زندگی کی سانس کب ٹوٹ جائے اس وقت اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے انسان کو اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے یہ واضح کیا کہ ایک مسلمان کو سال کے 12 مہینے ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے، اور ایسی ہی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہا تھا، صحیح مسلم کی 2733 نمبر کی روایت کے اندر کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو راتوں کو قیام کرتا ہے
راتوں کو قیام کرتا ہے اور پھر قیام کرتے کرتے قیام کو چھوڑ دیتا ہے، تم ایسے شخص کی طریقے سے مت ہو جاؤ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا، اس لیے کہ جو قیام کرے پھر اس کو چھوڑ دے، عبادت کرے اس کو چھوڑ دے، ایسے عبادتوں کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ نصیحت کیا تھا کہ ایسے شخص کی طرح مت ہو جانا جو رات کو قیام کرے پھر قیام کرنا ہی بند کر دے، قیام کرنا ہی چھوڑ دے، ایسے آدمی کی طریقے سے تم مت ہو جانا۔ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو ٹٹولیے اور ان کے عملوں کے اندر غور و فکر کیجیے۔ ایک پل بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہتے تھے، ایک پل کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ان کے دل کے اندر خیال آیا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سوچا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو وہ حالت ہماری نہیں رہتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی ہے، وہ حالت گھر میں آنے کے بعد، کام میں لگنے کے بعد، اپنے بچوں میں لگنے کے بعد وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے چلے اور اعلان کر رہے تھے، حنظلہ منافق، حنظلہ منافق۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے تو اس کا دل الگ رہتا ہے، اور جب بیوی بچوں میں آ جاتا ہے، اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کا دل الگ ہو جاتا ہے۔ روتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ کون سا حنظلہ؟ وہی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی پہلی شادی کی رات میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جہاد میں چلے گئے تھے، اپنے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے میدان کارزار میں چلے گئے تھے، جن کو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، مالک یا ابو حنظلہ، اے حنظلہ کیا ہو گیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیفیت بتلائی اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق، جب میں نبی کے پاس ہوتا ہوں، نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں، میرا دل اسلام کی طرف پورے طریقے سے مائل ہوتا ہے، جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اے ابو بکر صدیق، جب نبی کے مجلس سے میں گھر آتا ہوں، جب نبی کے مجلس سے اپنے بال بچوں میں آتا ہوں، وہ کیفیت میرے دل کے اندر نہیں رہتی ہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو منافق پایا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں معاملہ پوچھوں۔ حضرت بکر صدیق کہنے لگے کہ اے حنظلہ، میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی ایسا ہوں، جب میں نبی کے پاس ہوتا ہوں میرا دل لگا ہوا ہوتا ہے، جنت اور جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق، حضرت حنظلہ دونوں مل کر کے نبی کے پاس گئے۔ ابو بکر صدیق جیسا صحابی رسول، جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے، کوئی زیادہ فضیلت والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق بھی ایک پل کے لیے اللہ کی یاد سے غافل رہنا نہیں چاہتے تھے، اور آج مسلمان 11 مہینے غافل رہتا اللہ کی یاد سے، ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کو غافل نہیں رہنا چاہتے تھے، اور آج مسلمان اپنے آپ کو 11 مہینے اللہ کی عبادت سے غافل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں صحابی رسول مل کر کے گئے۔ حضرت حنظلہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، حنظلہ منافق، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو منافق کہتے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حنظلہ، جس طریقے سے میرے پاس رہتے ہو اور دین کی طرف تمہارا دل مائل رہتا ہے، اللہ کی طرف تمہارا دل مائل رہتا ہے، اگر اسی طریقے سے تمہارا دل تمہارے گھر کے اندر بھی ہو جائے، تمہارے بال بچوں میں بھی ہو جائے، تمہارے کام کرتے ہوئے بھی ہو جائے، تو فرشتے تمہارے ساتھ اتریں گے، تمہارے راستہ چلتے ہوئے فرشتے آئیں گے، تمہارے مجلسوں میں فرشتے آئیں گے، اور تمہارے بستروں پر فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، ساعۃ و ساعۃ و ساعۃ۔ نبی نے فرمایا کہ حنظلہ، اے ابو بکر صدیق، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کبھی انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ نبی نے واضح کیا کہ ایمان کے اندر کبھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان 11 مہینے اپنے رب کو بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس انسان نے، جس بندے نے 1 مہینہ بھرپور رب کو یاد کیا، وہ مسلمان حقیقی معنوں میں 11 مہینے میں اپنے رب کو بھول نہیں سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اور حضرت حنظلہ نے بھی یہ پیغام دیا کہ اللہ کی یاد سے ایک مسلمان غافل نہیں رہ سکتا ہے، کبھی بھی زندگی کے ہر موڑ پر ایک مسلمان اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کرتے تھے، اپنی زندگی کے اندر برائیوں کے اوپر نظر ڈالتے تھے، اور آج مسلمان ہے صرف اچھائیاں گناتا ہے، صرف اچھائیاں گناتا ہے، اس کے برائیوں پر کبھی نظر ہی نہیں جاتی۔ لیکن صحابہ جب اپنے زندگی کا محاسبہ کرتے تھے، اپنے زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو برائیوں کو سب سے زیادہ کوستے تھے۔ اسی میں سے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی 121 نمبر کی روایت ہے، حضرت شماسہ ابن مہر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا تو میں اس وقت موجود تھا۔ تابعی ہے، کبار تابعین میں سے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ابن العاص کی موت کا وقت آیا میں اس وقت موجود تھا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر کر کے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن العاص اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر کر کے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ابو جان، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکیاں نہیں کی ہیں؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہے؟ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے عمل نہیں کیا ہے؟ کیا آپ نے زندگی کے اندر بہت ساری نیکیاں نہیں کی ہیں؟ اے ابو جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن العاص نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میرے زندگی کے 3 حصے ہیں، میرے زندگی کے 3 حصے ہیں، جس کے اندر بہت سارے اونچ نیچ میں نے دیکھے۔ 3 حصوں میں سے نہ جانے کسی حصے کو پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ اور آج ایک مسلمان کی زندگی کے اندر نہ جانے کتنے حصے۔ صحابی رسول کو دیکھیے، کہا کہ میرے زندگی کے اندر 3 حصے ہیں، اور اس حصے میں سے نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے کس حصے کے بارے میں پوچھ کر کے میرا حساب و کتاب سخت لے کر کے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ حضرت عمر ابن العاص فرماتے کہ ایک وہ دور تھا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پیاسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے لینے کے در پہ تھا، اور میرے نزدیک دنیا کے اندر نبی سے زیادہ مقبوض چہرہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایسے دور میں میری موت آتی، اگر ایسے دور میں میں مر جاتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور اے میرے بیٹے، میرے زندگی کا دوسرا دور وہ تھا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام قبول کیا،
جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کرنے کے لیے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، اور فرماتے ہیں کہ میرے بیٹو لرجوت ان اکون من اہل الجنہ ولو مت لرجوت ان اکون من اہل الجنہ۔ حضرت عمرو بن عاص کو دیکھیے، ان کے الفاظ پر غور کیجئے، ایک مہینے کے اندر عبادت کرنے والوں، اپنے آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دینے والوں، حضرت عمرو بن عاص کی اس بات پر غور کرو۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو لو مت لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، اے میرے بیٹو جب میں نبی کے اوپر ایمان لایا تھا، جب نبی کے ساتھ عبادت کر رہا تھا، نبی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اگر ایسے دور میں میری موت آ جاتی لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، تو مجھے امید تھی کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔ امید کے الفاظ سے صحابی رسول کہتے ہیں لرجوت، تو مجھے بھی امید ہوتی کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاتا۔ آج مسلمان تو جنت کی سرٹیفکیٹ لے کے گھومتا ہے، ایک مہینہ عبادت کر لیا جنتی ہو گیا۔ یہاں صحابہ رسول کو دیکھیے جن کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ اللہ نے عرش سے دیا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، اگر ایسی حالت میں میں مر گیا ہوتا، انتقال ہوا ہوتا، تو مجھے کچھ امید تھی کہ میں بھی جنت میں داخل ہو گیا ہوتا۔ تیسرے دور کا تذکرہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو تیسرا دور میرا وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تیسرے دور کی زندگی میری شروع ہوتی ہے، بہت ساری ذمہ داریاں میں نے قبول کی ہے، بہت سارے معاملات کو میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس زندگی کے اندر میں نے بہت سارے فیصلے بھی کیے ہیں، نہ جانے کس فیصلے پر اللہ مجھے پکڑ لے۔ یہ میرے زندگی کے 3 دور ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص اپنے بیٹوں کو، اپنے نوکروں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آگے دیکھیے حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو جب میری وفات ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے مجھے جنازہ لے کر کے جایا جائے، میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہیں جانا، چیخ و پکار کرنے والی کوئی میرے جنازے کے پیچھے نہیں جانا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے اگر کسی کے میت پر کوئی آنسو نہ بہائے، محلے کے لوگ اس کو تانا دیتے۔ یہاں صحابہ رسول کو دیکھیے کہتے کوئی نوحہ کرنے والی میرے جنازے کے پیچھے، نوحہ کرنے والا کوئی شخص میرے جنازے کے پیچھے نہ آئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کوئی آگ لے کر کے میرے جنازے کے پیچھے نہ آئے، اور فرماتے ہیں صحابہ رسول کو دیکھیے آج اپنے ہاتھوں سے ہم ایک مردے کو دفناتے، اپنے ہاتھوں سے ایک مردے کو قبر کے اندر اتارتے، اس کے اوپر مٹی ڈالتے، لیکن ذرہ برابر مجھے احساس نہیں ہوتا۔ صحابہ رسول کو دیکھیے کہتے کہ میرے بیٹو جب مجھے قبر کے اندر اتارنا آہستہ آہستہ اتارنا، اور جب میرے اوپر مٹی ڈالنا تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک مٹی دیجیے گا، اتنی دیر تک میرے لیے ثابت قدمی کی دعا کیجیے گا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو معاشرے کے اندر یا محلے کے اندر تقسیم کر دیا جاتا، اتنی دیر تک میرے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے میرے ثابت قدمی کے بارے میں دعا کرتے رہنا، اور اس وقت تک میرے پاس سے نہ جانا، دعا نہ چھوڑنا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ آج مسلمان صرف رمضان کا روزہ رکھ کر کے فرشتوں کے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں صحابہ رسول کو دیکھیے زندگی کے کسی موڑ پر بھی ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کوئی برائی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو میرے اوپر مٹی آہستہ ڈالنا، اتنی دیر تک میرے لیے دعا کرنا جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے لوگوں کے اندر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر تک میرے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں نے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے زندگی کے برائیوں کے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں نے زندگی
کے اندر کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے غلط کام کیے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کی صرف عبادت ایک مسلمان کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی، ایک مسلمان کو کامیابی کے ٹھکانے پر نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ رمضان کے بعد کے ایام میں بھی ایک مسلمان اللہ کی اسی طریقے سے عبادت نہیں کرے گا جس طریقے سے رمضان کے اندر عبادت کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینوں کی طرح دوسرے ایام میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین جس نے بھی رمضان کے اندر عبادت کی ہے، گناہوں کی معافی مانگی ہے، غریبوں اور مسکینوں کا دیکھ بھال کیا ہے، الہ العالمین ان کی عبادتوں کو قبول فرما اور دوسرے ایام میں بھی اس کی عبادت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قبروں کو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔